اگر قرآن سیدھی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہدایت ہے اور ان کے لیے نہیں ہے جو ہدایت یافتہ نہیں، تو ہم کس طرح ایک بے ہدایت یافتہ بندے کو قرآن کی طرف بلا سکتے ہیں؟ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون بے ہدایتہ ہے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا کرنے کا فیصلہ ہے۔ ہمیں ہر ایک کو ہدایت پانے، ہر ایک کو متقی سمجھ کر بات پہنچانی چاہیے، کہنی چاہیے۔ تو جو مان جائیں ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں میری بات ہی غلط نہیں تھی، کیونکہ ہم نبی نہیں ہیں۔ ہم جتنا مرضی کوئی بات سمجھ لیں، سمجھا لیں، اس میں بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، سمجھانے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہماری طرف سے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس کی طرف سے رکاوٹیں ہیں۔ تو ہمارا کام مرنے تک حق بات کہتے رہنا ہے، سمجھاتے رہنا ہے۔ جو سمجھنے والے ہیں سمجھ جائیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے ہماری غلطی واضح ہو جائے۔ میں اپنی جوانی کے زمانے میں کئی باتیں ایسی مانتا تھا اپنے ماں باپ کی وجہ سے جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں، اور ان کی وجہ سے میں نے مار بھی کھائی ہوئی مسجدوں میں مولوی صاحب سے کہ میرے والد صاحب یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، تو وہ ڈانٹ دیتے تھے کہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے۔ تو وہ اب بعد میں پتہ چلا کہ وہ دین کا حصہ نہیں تھی، اور جو مولوی صاحب بتاتے تھے وہ بھی پتہ چلا کہ دین کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس طرح سے کئی چیزیں ہماری اپنی غلط ہوتی ہیں، تو ضروری تھوڑا ہی ہے کہ ہم ہر ایک کو ہماری بات مان لی جائے کہ وہ میری بات ہے، نہیں۔ ہمارا کام ہے دین قرآن سمجھاتے رہیں، جس کو توفیق ہوگی سمجھ جائے گا، نہیں توفیق ہوگی تو خدا فیصلہ کرے گا کہ وہ بے ایمان تھا، بے ہدایتہ تھا کہ نہیں تھا۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ میں تقوی کے اس معیار پر پورا اتروں کہ جب بھی سچائی میرے سامنے آئے میں اس کو مان لوں، جب بھی میری غلطی واضح ہو تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں۔ تقوی کا یہ جذبہ اپنے اندر قائم رکھنا چاہیے، دوسروں کو چھوڑ دیں۔ ہماری یہ زمانے میں آ کر یہ بڑا ہی حیرت انگیز انقلاب ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اصلاح کی بجائے دوسروں کے اصلاح کے زیادہ تمنائی ہو گئے۔ یہ تمنا ختم ہو گئی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں۔ چنانچہ آپ کہیں بیٹھ جائیں، میں نے اس کو بڑا سمجھایا، وہ پتہ نہیں کس طرح کا آدمی ہے، وہ تو حالانکہ وہ سارے عیب اپنے اندر پائے جاتے ہیں جو ہم اس میں گنوا رہے ہوتے ہیں۔